اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں میں آپ سبھی کا استقبال خیر مقدم ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں الحمدللہ صحیفہ کربلا نام کی کتاب کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتاب پڑھنے کی عادت ہو اور ہمیں کتاب سے دلچسپی اور دوستی پیدا ہو، اس لیے کہ کتاب کا مطالعہ انسان کو بہت عظیم اور بہت ذہین بنا دیتا ہے، اور انسان میں یہ قابلیت اور صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ حالات کو سمجھے، پرکھے اور ان میں غور و فکر کر کے صحیح نتیجہ حاصل کرے۔ اس بنیاد پر ہم نے آؤ کتاب پڑھیں ایک پروگرام تیار کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ مگر ہماری گزارش ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ ہماری مدد کی جائے، یعنی لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ اس پروگرام کو سنیں اور ایک دوسرے تک بھیجیں، اور جوانوں اور نوجوانوں کو اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی ترغیب دلائیں۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو پیج نمبر 125 سے پیج نمبر 142 تک ہم نے آپ کی خدمت میں گفتگو کو پیش کر دیا۔ آج ہماری گفتگو الحمدللہ پیج نمبر 142 سے پیج نمبر 156 تک آپ کی خدمت میں پیش ہوگی۔ تھوڑا سا پس منظر آپ کی خدمت میں بیان کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کر کے دارالامارہ لایا گیا اور وہ ساری باتیں ہوئی، اس کے بعد جو ہے دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا اور بکیر بن حمران نے انہیں قتل کر کے ان کی لاش کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے لاش کو دار پر لٹکایا گیا اور ان کے سر کو دمشق بھیج دیا گیا۔ یہاں تک کہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی تھی۔ اب اس سلسلے میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد کوفے کے حالات اور امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفہ کی جانب روانگی۔ شروع کرتے ہیں شہادت ہانی۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد محمد بن اشعث ہانی کی سفارش کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا، آپ جانتے ہیں کہ شہر کوفہ میں ہانی کی کیا حیثیت ہے؟ ہانی اور ان کا خاندان جانتا ہے کہ میں اور عمر بن حجاج انہیں آپ کے پاس لائے ہیں، اور میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ انہیں معاف کر دیجئے۔ اہل کوفہ کی دشمنی میں اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتا۔ عبید اللہ نے وعدہ کیا کہ میں انہیں قتل نہیں کروں گا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ارادہ بدل گیا۔ حکم دیا کہ ہانی کو قید سے باہر لا کر بازار کی طرف لے جا کر قتل کر دو۔ جب ہانی کے ہاتھ باندھ کر اس بازار سے لے جا رہے تھے جہاں بھیڑ بکریاں فروخت کی جاتی، اس وقت ہانی نے بآواز بلند کہا، آج قبیلہ مزہج کہاں ہے؟ کیا یہ قبیلہ میری مدد نہیں کرے گا؟ ہانی نے جب یہ دیکھا کہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کھول لیے اور کہا کہ کوئی عصا، چھری یا کوئی چیز مجھے دے دو جو میں اپنا دفاع کر سکوں۔ نگہبانوں نے انہیں پکڑ لیا اور مضبوط بندھوں میں انہیں جکڑ دیا۔ کسی نے کہا کہ اگر گردن آگے بڑھا۔ ہانی نے جواب دیا، ایسے موقع پر میں سخاوت سے کام نہیں لوں گا اور اپنے قتل میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اس کے بعد رشید عبید اللہ کے غلام نے ہانی کو ایک ضربت لگائی جس سے ہانی بچ گئے۔ ہانی بازگشت خدا کی طرف ہے، اے اللہ میں تیری رحمت اور رضوان کی طرف آ رہا ہوں۔ رشید نے دوسرا حملہ کر کے ہانی کو شہید کر دیا۔ عبید اللہ ابن زبیر اسدی نے ہانی اور مسلم کے بارے میں یہ اشعار کہیں۔ بعض افراد درج ذیل اشعار کو فرزدق کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ اشعار یہ ہے، فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي مَا الْمَوْتُ فَانْظُرِي إِلَىٰ هَانِئٍ فِي السُّوقِ وَابْنِ عَقِیل۔
الا بطل قد حشم السیف وجہہ وآخر یہوی من تبار قتیل۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نہیں جانتے کہ موت کیا ہو، اگر تم نہیں جانتے کہ موت کیا ہے، تو بازار میں ہانی اور ابن عقیل مسلم کو دیکھ لو اور اس دلاوری کی طرف دیکھو کہ شمشیر نے ان کے چہرے کو زخم کر دیا اور دوسرے مقتول کو جو بلندی سے نیچے گرا دیا گیا۔ یزید کے نام ابن زیاد کا خط۔ ابن زیاد نے اپنے کاتب عمرو بن نافع کو حکم دیا کہ مسلم و ہانی کے قصہ اور جو کچھ ہوا ہے اسے لکھو۔ عمرو بن نافع نے ایک طویل خط لکھا۔ عبید اللہ نے خط دیکھا تو اسے پسند آیا اور کہنے لگا اس تفصیل کی کیا ضرورت ہے، لکھو۔ اما بعد، حمد و ستائش ہے اس خدا کے لیے جس نے امیر المومنین کا حق لے لیا اور انہیں دشمن سے آسودہ خاطر کر دیا۔ امیر المومنین کی خدمت میں عرض ہے کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی خفیہ پولیس اور جاسوس کے ذریعے دونوں کو گھر سے نکال کر تہہ تیغ کر دیا اور اپنے وفادار ہانی بن ابی حیہ اور زہیر بن اروح تمیمی کے ذریعے ان کے سر آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ مسلم کے بارے میں جو کچھ معلوم کرنا چاہیں ان دونوں سے کر سکتے ہیں، یہ دونوں سچے اور متقی ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے مسلم و ہانی کے پاؤں میں رسی باندھ کر کوفے کے بازار میں گھسیٹا گیا اور انہیں کوفے کے کناسہ کے کنارے دار پر لٹکایا گیا۔ پھر ان دونوں کے سر ابن زیاد نے دمشق بھیج دیے۔ یزید نے سروں کو ایک دروازے پر لٹکا دیا۔ یزید کا جواب۔ یزید نے ابن زیاد کو لکھا اما بعد تم ایسے ہی ہو جیسا میں چاہتا تھا، تمہارا وہی طریقہ کار ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ تم دور اندیش لوگوں کا ہوتا ہے، تمہاری یورش شیر دل اور بہادر لوگوں کی سی ہے۔ تم نے مجھے دوسروں سے مستغنی کر دیا۔ تمہارے متعلق میرا جو نظریہ تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ میں نے تمہارے قاصدوں سے دوبارہ کوفے کے حالات معلوم کیے اور انہیں ایسا ہی بفضل اور درایا پایا جیسا تم نے لکھا تھا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ حسین عراق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کے راستے میں نگہبانوں کو گھات میں بٹھا دو اور جس کی طرف سے بھی تمہیں سوء ظن ہو اسے قید خانے میں ڈال دو یا قتل کر دو۔ مجھے کوفے کے حالات سے مطلع کرو۔ خاندان مسلم کا مختصر سا تعارف یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شادی امیر المومنین کی صاحبزادی جناب رقیہ سے ہوئی تھی۔ 2 بچے ہوئے، ایک کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام علی تھا۔ ایک بیٹا کنیز سے تھا جس کا نام محمد تھا۔ ایک بیٹی تھی حمیدہ، یہ امیر المومنین کی صاحبزادی ام کلثوم کے بطن سے تھی، اور چونکہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ مرد بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کرے، لہذا مسلم نے پہلی کے انتقال کے بعد دوسری سے عقد کیا ہوگا۔ جناب مسلم کی صاحبزادی حمیدہ کی شادی ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب سے ہوئی۔ یہ محدث فقیہ تھے۔ شیخ طوسی نے انہیں امام صادق کے رجال میں شمار کیا ہے۔ ترمذی نے بھی انہیں ثقہ قرار دیا ہے اور اپنی کتاب جامع میں ان سے حدیث نقل کی ہے۔ ان کے ذریعے احمد بن حنبل، بخاری، ابو داود اور ابن ماجہ قزوینی نے احتجاج کیا اور سن 142 ہجری میں وفات پائی۔ حمیدہ سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام محمد ہے۔ ان کے 5 بیٹے ہیں۔ حضرت مسلم کے 5 بچے بتائے جاتے ہیں۔ عبداللہ محمد کربلا میں شہید ہوئے، 2 بیٹے کوفہ میں شہادت پائی اور ان کے بارے میں ہم آئندہ بیان کریں گے، لیکن 5ویں بیٹے کے متعلق کوئی خبر نہیں ملتی۔ مکے میں امام حسین علیہ السلام کا خطبہ۔ امام حسین علیہ السلام، ہم ان حالات سے واقف تو ہوتے ہی جا رہے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے خط لکھ دیا تھا کہ آپ جلدی سے جلدی مکہ کے لیے نکلیں، تو اب امام حسین علیہ السلام اس خط کا مثلاً رد عمل کے طور پر یا اس خط کے بھروسے مکے سے نکل رہے ہیں۔ مکے سے نکلنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام ایک خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ خط الموت علی ولد آدم
مخط القلادہ علی جید الفتاد وما اولاہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف وخیر لی مسرع انا لاقی کعنی باوصالی تقطعہما اسلان الفلوات بین النواویس وکربلا فیملؤن منی اکراشا جوفا واجربتا صغبا لا محیص عن یوم خط بالقلم رضی اللہ رضانا اہل البیت نصبر علی بلایا ویوفنا اجر الصابرین لن تشز عن رسول اللہ لحمتہ وہی مجموعۃ لہ فی حظیرۃ القدس تقربہم عینہ وینجز بہم وعدہ من کان بازلا فینا مہجتہ ومعتنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاء اللہ تعالی۔ امام حسین علیہ السلام خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، ساری تعریف اللہ سے مخصوص ہے، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، طاقت صرف خدا ہی کے لیے ہے، خدا ہی کی ہے، اللہ اپنے رسول پر رحمت نازل فرما۔ موت اولاد آدم کے لیے ایسی ہے جیسے لڑکی کے گلے میں گلوبند بندھا ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے ملاقات کی ایسی آرزو رکھتا ہوں جیسی یعقوب کو یوسف کے دیدار کی آرزو تھی۔ میری قتل گاہ اور مدفن پہلے طے ہو چکا ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ سرزمین کربلا پر بیابان کے درندے میرے جوڑ و بند کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں اور اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور نوشتہ تقدیر سے فرار نہیں کر سکتا۔ ہم اہل بیت رسول راضی برضائے خدا ہے، ہم اس کے امتحان و آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور ہمیں صابروں کا اجر عطا کرتا ہے۔ رسول سے رشتہ رکھنے والے ہرگز ان سے جدا نہ ہوں گے اور بہشت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر رسول کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور یہ خدا کا وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا۔ جو ہماری راہ میں قربان ہونا چاہتا ہے اور خود کو خدا سے ملاقات کے لیے آمادہ پاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ آئے، انشاءاللہ میں کل روانہ ہو جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام کے خطبے اور تاریخ واقعاً آپ دیکھیے کہ کتنے عظیم رخ اختیار کرتی ہوئی گزر رہی ہے، اور یہ حالات کس طریقے سے رونما ہوتے جا رہے ہیں۔ حرم کے تقدس کا تحفظ۔ عقیسی کہتے ہیں کہ جس زمانے میں حسین ابن علی کی عبداللہ بن زبیر سے رازدارانہ گفتگو چل رہی تھی، اس وقت آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ابن زبیر کہتا ہے کہ حرم کے کبوتروں میں سے ایک کبوتر بن جائیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں خانہ خدا سے دور مارا جاؤں، کہ میری نظر میں یہی بہتر ہے، خواہ اس سے ایک بالشت کا فاصلہ ہو۔ اگر میں طف میں یعنی دریا کے کنارے قتل کیا جاؤں تو یہ میرے نزدیک یہ اس سے بہتر ہے کہ حرم میں قتل کیا جاؤں۔ ابن زبیر نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں مکے کے امور کی زمام سنبھال لوں اور آپ کے احکام نافذ کروں۔ امام حسین نے ابن زبیر کی پیشکش قبول نہیں کی، اور اس کے بعد انہوں نے خفیہ طور پر گفتگو کی، اور اس گفتگو کو ہم نہ سمجھ سکے اور کس چیز سے متعلق تھی۔ ظہر کے وقت جب لوگ مینا کی طرف جا رہے تھے تو سنا کہ امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری روایت میں آیا کہ عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین سے کہا، مکہ چلیے اور حرم میں اقامت گزین ہو جائیے۔ امام حسین نے فرمایا، یہ مناسب نہیں ہے، اور میں اسے جائز نہیں سمجھتا کہ مکے میں قتل ہونے کے بجائے مجھے سرزمین کربلا پر قتل ہونا پسند ہے۔ امام حسین نے عراق اور عراق میں کوفیوں کو کیوں انتخاب کیا؟ کوفیوں کا کیوں انتخاب کیا؟ امام حسین نے عراق اور عراق میں کوفے کو کیوں انتخاب کیا؟ امام حسین کے اس انتخاب کی بہت سی وجوہ ہیں، اور ان میں سے بعض کو ہم بیان کرتے ہیں۔ سرزمین عراق اس زمانے میں اسلامی حکومت کا قلب اور ایسے مشہور لوگوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا جو اسلامی فتوحات میں جن کا بڑا کردار تھا۔ کوفہ تشیع کا گہوارہ اور علویوں کا مرکز تھا۔ پھر عراق
خصوصاً کوفے میں بہت سے مخلص شیعہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اسی لیے کوفے کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا تھا، کوفہ ایمان کا خزانہ، اسلام کا سر اور خدا کا نیزہ ہے جسے وہ جہاں چاہتا ہے قرار دیتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب یہ حالات رونما ہوئے، اس زمانے میں کوفہ میں اموی حکومت کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اموی حکومت تھی۔ اہل کوفہ کی اموی حکام سے جنگ چل رہی تھی، انہیں ان کے زوال کا انتظار تھا۔ بنی امیہ کے خلاف جن چیزوں نے اہل کوفہ کو برانگیختہ کیا تھا، ان میں سے بہت ساری باتیں تھیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ زیاد ابن ابی کو امیر مقرر کرنا، کیونکہ ان دونوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں اہل کوفہ پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ امام حسین کے کوفہ ہجرت کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ کوفے والوں نے آپ کو وہاں آنے کی دعوت دی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے اس سلسلے میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بہت سے خطوط بھیجے تھے۔ اگر امام حسین کوفے کے علاوہ اور کہیں تشریف لے جاتے تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ امام حسین نے ان لوگوں کے دعوت ناموں کو نظر انداز کیوں کر دیا اور دوسری جگہ پر کیوں چلے گئے؟ اب قتل ہو گئے ہیں تو وہ خود ہی اپنے اقدام کے بارے میں سوچیں۔ یعنی یہ ایک اعتراض ہوتا کہ نہ ہوتا کہ جہاں بلا رہے تھے لوگ وہاں تو گئے نہیں، اور جہاں نہیں بلا رہے تھے وہاں امام حسین چلے گئے۔ اس بنیاد پر امام حسین نے چاہا کہ کوفہ جائیں۔ امام اور محمد بن حنفیہ، محمد بن داؤد قمی نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، جس شب کو صبح کو امام حسین علیہ السلام کو مکہ کی طرف روانہ ہونا چاہیے تھا، اسی رات میں محمد بن حنفیہ آپ کے پاس آئے اور عرض کی، بھائی آپ اہل کوفہ سے واقف ہیں، انہوں نے آپ کے والد بھائی سے بے وفائی کی، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، کہیں وہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی نہ کریں۔ اگر آپ مکے میں رہے تو چونکہ آپ حرم کے عزیز ترین افراد میں سے ہیں، وہاں رہیے۔ امام حسین نے فرمایا، بھائی مجھے خوف ہے کہ کہیں یزید اچانک حرم میں قتل نہ کرا دے اور میری وجہ سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا، اگر مکے میں ٹھہرنا خوف ہے تو یمن چلے جائیے یا ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں آپ پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے اس مشورے پر غور کروں گا۔ سحر کے وقت جب صبح میں امام حسین علیہ السلام نے کوچ کا ارادہ کیا تو جب محمد بن حنفیہ کو خبر ملی تو وہ آئے اور ناقے کی مہار پکڑ کر کہنے لگے، بھائی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری بات کے بارے میں غور کریں گے، کیا ہوا جو اتنی جلدی مکہ جا رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، آپ کے چلے جانے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور فرما رہے ہیں، حسین نکلو، بے شک خدا تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ محمد بن حنفیہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ان عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہو، ان حالات میں انہیں اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ امام حسین نے جواب دیا، خدا کی مشیت یہ ہے کہ انہیں اسیر دیکھے۔ ان کے بعد محمد حنفیہ نے بھائی کو ویدا کیا اور امام حسین روانہ ہو گئے۔ امام حسین اور عمر بن عبد الرحمن۔ امام حسین نے جب مکے سے کوفہ کی سمت روانہ ہونے کا قصد کیا تو اس وقت عمر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام مکے میں تھا، اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، میں ایک ضرورت کے تحت آپ کے پاس آیا ہوں، میں غمخواری کی روح سے آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے سچا خیر خواہ سمجھتے ہیں تو جو میں ضروری سمجھتا ہوں اسے عرض کروں۔ امام حسین نے فرمایا، جو کہنا چاہتے ہو کہو، تم ایسے آدمی نہیں ہو جسے مثلاً متہم کیا جا سکے۔ اس نے کہا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں اور وہاں جانے میں مجھے آپ کی جان کا خوف ہے، کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں امویوں کے لوگ فریفتہ لوگ حکومت کر رہے ہیں، مسلمانوں کا بیت المال بھی ان کے اختیار میں ہے اور لوگ درہم و دینار کے بندے ہیں۔
ذرا ذرا سی باتوں پر، ذرا ذرا سی رقم پر بک جاتے ہیں۔ بندے ہیں جن لوگوں نے آپ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے، کہیں وہی آپ سے جنگ نہ کریں۔ امام حسین نے فرمایا، اے ابن عم، خدا آپ کو جزائے خیر دے، میں جانتا ہوں کہ آپ عقل و اخلاص کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، جو خدا کو منظور ہوگا وہ ہو کے رہے گا، چاہے میں آپ کی بات قبول کروں یا نہ کروں۔ میرے نزدیک آپ بہترین نصیحت کرنے والے اور آپ کا مشورہ خیر و صلاح پر مبنی ہے۔ مسور بن مخرمہ نے جب یہ سنا کہ امام حسین علیہ السلام عازم عراق ہیں تو انہوں نے آپ کو خط لکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عراق والوں کے دعوت ناموں کے فریب میں آ جائے۔ اگر ابن زبیر آپ سے یہ کہے کہ آپ عراق چلے جائیے، وہاں کے لوگ آپ کی مدد کریں گے، تو ان کی باتوں کا اعتبار نہ کیجیے۔ اگر اہل عراق آپ کو چاہتے ہیں تو وہ اپنی سواریوں پر سوار ہو کے آپ کی خدمت میں آئیں گے، اس طرح آپ ان کے پاس عزت و عظمت کے ساتھ جائیں۔ امام حسین نے خط پڑھا اور ان کے نیک جذبات کو سراہا اور حامل رقعہ کو یقین دلایا کہ میں اس عظیم کام میں خدا سے طلب خیر کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس بھی امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، حالانکہ اس وقت آپ مکے سے عراق کی طرف ہجرت کا بالکل مکمل ارادہ کر چکے تھے۔ انہوں نے آپ کو مکے میں ہی رہنے کی قسم دی اور اہل کوفہ کی مذمت کی۔ امام حسین نے عرض کی، آپ ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا اور آپ کے بھائی کو زخم کیا، یقیناً آپ کے ساتھ بھی وہ یہی سلوک کریں گے۔ امام حسین نے فرمایا، یہ اہل کوفہ کے خط ہیں جو انہوں نے مجھے لکھے ہیں، اور یہ مسلم بن عقیل کا خط ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کوفہ والوں نے میری بیعت کر لی ہے۔ ابن عباس نے کہا، اگر عزم محکم کر چکے ہیں تو اہل بیت اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے، ڈرتا ہوں کہ دشمن آپ کو قتل کرے اور یہ غم انگیز سانحہ دیکھیں۔ لیکن امام حسین نے ان کی درخواست قبول نہ کی۔ ابن عباس نے جب یہ دیکھا کہ آپ ان کی بات تسلیم نہیں کی تو کہا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کی زلف پکڑنے سے آپ اپنا نظریہ بدل دیں گے تو میں ایسی گستاخی کرتا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی، لہذا انہوں نے مایوس ہو کر کہا کہ آپ نے ابن زبیر کی دلی خواہش پوری کر دی، خود اپنے پاؤں سے مکے سے جا رہے ہیں، حجاز کو اس کے لیے خالی کر دیا، کیونکہ ابن زبیر وہ ہے جس کی طرف آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ نیز صاحب مناقب فاطمہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس وقت امام حسین عازم عراق تھے تو اس وقت میں نے ان سے ملاقات کی اور کہا، فرزند رسول خدا، مکے سے نہ جائیے۔ امام حسین نے فرمایا، آپ نہیں جانتے کہ میرے اور میرے اصحاب و انصار کی قتل گاہ وہیں بنے گی۔ عبداللہ ابن عمر، امام حسین علیہ السلام کی روانگی کی انہیں خبر مل چکی تھی اور وہ بھی آپ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ گمراہ لوگوں سے سمجھوتا کر لیجئے، اس طرح آپ کو جنگ اور مارے جانے سے ڈرایا۔ امام حسین نے جواب دیا، اے ابو عبد الرحمن، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کے نزدیک دنیا کے حقیر ہونے کا ایک نمونہ یہ ہے کہ یحییٰ بن زکریہ کا سر بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کے پاس ہدیے کے طور پر بھیج دیا گیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل نے طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک خدا کے 70 پیغمبر قتل کیے تھے اور روزمرہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہو گئے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ انہیں عذاب میں مبتلا کرنے میں خدا نے جلدی نہیں کی، ہاں وقت پر ان سے انتقام لیا۔ اور ابو عبد الرحمن، خدا سے ڈرو اور میری مدد کرنے سے گریز نہ کرو۔ جابر ابن عبداللہ ہے انصاری، آپ بھی امام حسین کے پاس آئے اور درخواست کی کہ مکے سے نہ جائیے، لیکن امام حسین نے وہی جواب دیا جو دوسرے افراد کو دے چکے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس نے امام حسین سے درخواست کی تھی مکے میں قیام پذیر رہیے کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اس کی پیروی میں دیگر افراد بھی امام حسین کی بیعت کریں گے۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی نظروں میں متہم نہ قرار پائے اور اس کی اس پیشکش کو حسن نیت پر حمل کیا جائے۔ یہ بھی منقول ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر کو یہ خبر ملی کہ امام حسین عازم کوفہ ہے، مکے میں آپ کا قیام اس کے لیے بہت ناگوار تھا، چونکہ امام حسین کی موجودگی میں لوگ اس کے فرمان کی اطاعت نہیں کرتے تھے، لہذا اس کی دلی تمنا یہ تھی کہ آپ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور وہ امام حسین کی خدمت میں پہنچا اور کہا، کیا ارادہ ہے؟
بنی امیہ نے جو خدا کے صالح بندے پر ستم ڈھائے رکھے ہیں، اگر ان کے انتقام میں ان سے جنگ نہ کی جائے، مجھے خوف یہ ہے کہ کہیں عذاب خدا نازل نہ ہو جائے۔ امام حسین نے فرمایا، میں کوفے کا قصد رکھتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا، خدا آپ کو کامیاب کرے، اور میرے پاس بھی ویسے ہی انصار و مددگار ہوتے جیسے آپ کے پاس انصار و مددگار ہے تو میں بھی کوفہ چلتا۔ امام حسین کے اس اقدام سے ابن زبیر دلی طور پر بہت خوش تھا، لیکن اتہام سے بچنے اور ظاہرداری کو محفوظ رکھنے کی وجہ سے امام حسین سے عرض کرتا ہے، اگر آپ یہیں قیام کریں، ہمیں اور اہل حجاز کو اپنی بیعت کی دعوت دے تو ہم دوڑ کر آپ کی بیعت کریں گے، کیونکہ ہم یزید اور اس کے اخلاق و کردار سے اور اس کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے۔ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر۔ جب امام حسین مکے سے عراق کی سمت روانہ ہوئے تو عبداللہ بن عباس نے ابن زبیر کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ عباس کے بیٹے، خدا کی قسم تم خلافت کو صرف اپنے خاندان میں محدود کروانا چاہتے ہو اور کسی کو اس کے لائق نہیں سمجھتے، اور خود کو سب سے زیادہ خلافت و حکومت کا اہل سمجھتے ہو۔ ابن عباس نے کہا، یہ بات وہ کہے جسے شک ہو، ہمیں تو یقین ہے کہ تم اپنی کہو اور بتاؤ کہ تم نے خود کو کیسے خلافت کا اہل سمجھا۔ اس نے کہا کہ اپنی شرافت کی بنا پر۔ ابن عباس نے کہا، کس چیز کے ذریعے تمہیں شرافت ملی ہے؟ اگر تمہاری کوئی حیثیت ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہے، ہم تجھ سے بلند و افضل ہیں کیونکہ تو نے ہم سے شرافت کسب کی ہے۔ جب بحث کرتے ہوئے ان کی آواز بلند ہو گئی تو عبداللہ ابن زبیر کے غلام نے ابن عباس سے کہا، اے عباس کے بیٹے، ہمیں معاف کرو، خدا کی قسم آپ ہاشمی حضرات ہمیں نہیں چاہتے ہیں تو ہم بھی تمہیں پسند نہیں کریں گے۔ عبداللہ ابن زبیر کے غلام کے منہ پر ایک تماچا مارا اور کہا کہ جب تک میں موجود ہوں اس وقت تک تم نہیں بول سکتے۔ ابن عباس نے کہا، تم نے اپنے غلام کو کیوں مارا؟ خدا کی قسم تادیب و بینہ اسے کی جاتی ہے، تادیب و تنبیہ اسے کی جاتی ہے جو دین سے خارج ہو گیا ہو۔ زہیر کے بیٹے نے کہا، دین خدا سے کون خارج ہو گیا؟ ابن عباس نے کہا، تم اسی اشنا میں قریش کے دو گروہ نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ امام حسین مکے میں ہو اور عازم عراق ہے تو میں مکہ پہنچا اور خدمت میں شرف یاب ہوا۔ مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اوزاعی، یقیناً تم میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ مجھے عراق نہ جانے دو، لیکن خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ میں عراق جاؤں۔ عبداللہ بن جعفر کا خط۔ جب مدینے والوں کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ امام حسین مکے سے عراق جانے کا عزم کر چکے ہیں تو عبداللہ بن جعفر نے آپ کو خط تحریر کیا، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مکے سے نہ جائیے، جو آپ نے ارادہ کیا ہے مجھے اس سے تشویش ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل بیت کو تہہ تیغ نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو قتل کر دیا گیا تو سرزمین کا نور ختم ہو جائے گا۔ آپ امیر المومنین اور اس امت کے لیے چراغ ہدایت ہیں۔ عراق جانے کے سلسلے میں عجلت سے کام نہ لیجیے، میں یزید اور بنی امیہ کے سربراوردہ افراد سے آپ کی جان، اہل بیت اور مال و دولت کے لیے امان حاصل کروں گا، والسلام۔ امام حسین علیہ السلام۔ امام کا جواب۔ امام حسین نے جواب لکھا، آپ کا خط نظر نواز ہوا، آپ کے مقصد سے آگاہ ہوا۔ اطلاعاً تحریر کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے نانا رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے اس چیز کے بارے میں خبر دی ہے کہ مجھے اس کے انجام دہی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، خواہ ظاہر اس کا میرے فائدہ ہو یا نقصان۔ بھائی، اگر میں چیونٹی کے سوراخ میں بھی چلا جاؤں گا تو یہ بنی امیہ باہر نکال کر قتل کر دیں گے۔ خدا کی قسم وہ مجھ پر اسی طرح ظلم و ستم روا رکھیں گے جیسا کہ یہودیوں نے شنبے کے دن روا رکھے تھے۔ عمر بن سعد کا خط۔ عمر بن سعد نے امام حسین کو جو خط ارسال کیا تھا اس میں لکھا تھا، میں خدا کی بارگاہ میں اس چیز کی دعا کرتا ہوں جس میں آپ کی ترقی اور سربلندی ہو۔ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ عراق ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور عراق والے آپ سے جو دشمنی کریں گے اس سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ اگر خوف ہے تو میرے پاس چلے آئیے،
آپ کے لیے امان کا باعث رہوں گا، آپ کے لیے امان کا باعث ہوں گا۔ امام کا جواب، امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعید کا جواب اس طرح رقم کیا: اگر یہ خط لکھنے سے تمہارا ارادہ مجھ پر احسان کرنا ہے تو خدا تمہیں دنیا اور آخرت میں جزائے خیر دے، لیکن جو شخص لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے اس کا عمل بھی نیک اور پسندیدہ اور خود کو امت اسلامی میں سمجھتا ہے تو اس کی مخالفت کیوں کی جائے؟ خدا کی امان بہترین امان ہے، اور وہ شخص خدا پر ایمان نہیں لایا جو دنیا میں اس سے نہیں ڈرتا۔ خدا متعال سے میری دعا ہے کہ دنیا میں ہمیں اپنا خوف مرحمت کرے تاکہ آخرت میں اس کی امان کا باعث ہو۔ ناظرین، یہاں تک 142 سے لے کے 156 تک کی گفتگو پھر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور پھر ہمیں ایک سوچنے کا موقع ہے کہ عبداللہ ابن زبیر جو امام حسین علیہ السلام کو ظاہری طور سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مکے میں ہی رک جائے، مگر اس کی دلی تمنا یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام چلے جائے اور وہ مکے کا حاکم اور والی مکے کا حاکم بن جائے، اور یہی ہوا بھی کہ اس نے مکے میں حکومت قائم کر لی۔ اور پھر یزید کو اس سلسلے میں کہتا رہا کہ یزید نے امام حسین کو قتل کر دیا۔ یعنی یہیں سے اس تاریخ کو پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جتنا کام اچھا لباس پہن کے گندے لوگوں نے دین میں مثلاً دشمنی پیدا کی ہے اور دین کو خراب کیا ہے، تو اچھے لباس سے کبھی دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے کردار کو اپناؤ، اچھے لباس کو مسندوں عہدوں پر جگہ نہ دو، اس لیے کہ اچھے کردار تو اچھے لباس تو لوگ بہت کیسے بھی پہن لیتے ہیں، کردار اچھا ہو تو ان کو تلاش کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔